أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحیثیت خلیفہ بیعت کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ ان کے اخلاقی محاسن اور ان کا جو طریقہ ہے خلافت کو چلانے کا، تو اس کے بارے میں کچھ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے ان شورشوں کی طرف اور ان فتنوں کی طرف کہ جنہوں نے سر اٹھایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ جب ہم پڑھتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری جو دور کے کچھ سال ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، تو اتنی جو ایک اپہیول ہے، اتنا کیوس ہے، اور اتنے بڑی بڑی ہستیاں، عشرہ مبشرہ ہستیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنے والے آپ کی ہجرت کے موقع پر، فاتح خیبر، اور کتنا کتنا کچھ ہے آپ کے نامہ اعمال میں۔ اور اس کے بعد جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا اختلافات کیے گئے اور کس کس نوعیت کے کیے گئے، صحابہ کرام میں جو آپس میں اختلافات ہوئے ان کی نوعیت کیا تھی، اور وہ سٹینڈ کہاں کرتی ہے، تو یہ سب چیزیں پڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، بہت پینفل ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کتاب رکھ دیتا ہے کہ میں اب اس سے زیادہ اور مزید میرے سے ہضم نہیں ہو رہا، میں اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھنے شروع کروں گی۔ تو یہ اتنی پینفل ایک ہسٹری کا پیچ ہے اسلام کا، اور یہ ہوا ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں ہوتی، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں ایک چیز جو ہے جو ہمیں بالکل شروع میں ہی کلیئر کر لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، صحابہ کرام کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اختلاف پیدا ہوا تھا، وہ قاتلین عثمان کو گرفتار کرنے کے طریقے پر تھا، گرفتار کر کے قصاص لینے کے طریقے پر تھا۔ اب کچھ جو ایک دو لوگ تھے وہ تو وہیں مارے گئے تھے نا، جو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرتے ہوئے کچھ ایک دو لوگ تو وہیں مارے گئے تھے، لیکن وہ کوئی مین جو خوارج 7 یا 8 کی تعداد میں جو کمرے میں اس وقت موجود تھے، جن کے حملوں سے اللہ عالم کے کس کی حملہ، کس کی زد کہاں پڑی تھی، تو وہ نکل گئے، وہ بھاگ گئے، اور یہ بھی نہیں پتا، آج کے دن تک نہیں پتا ان کے نام کہ وہ کون تھے۔ اور یہ لوگ جو تھے یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، مدینہ کے اندر، مدینہ کے اطراف میں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مجھے کچھ ٹائم دیں، مجھے کچھ ٹائم دیں، یہ ہزاروں لوگ ہیں، ان کو اگر ہم فوری طور پر ان کے ساتھ کوئی جنگ چھیڑیں گے تو ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہی سوچ جو عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی کہ یہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے ان کے قبائل ہیں، ان کے پیچھے ان کے ہر صوبے میں حمایتی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ پوری مسلم ورلڈ میں سول وار شروع ہو جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ذرا تھوڑا ٹائم دے کر کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، یہ دونوں صحابہ کرام خاص طور پر بہت اپسیٹ ہو گئے کہ یہ تو نارملائز ہو رہی ہے ہر چیز۔ ان لوگوں نے آ کر تو علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کو تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن بہرحال دوسری طرف سے جو اپسیٹنس ہے اس کی بھی سمجھ آتی ہے۔ تو اس میں پھر کچھ اجتہادات صحابہ کے ہوئے جو ان ٹائم جب ہم اس جگہ پر پہنچیں گے تو ہم اس کی بات کریں گے انشاءاللہ، ہوپ فلی اگلے لیکچر میں،
لیکن بہرحال کچھ صحابہ نے اپنے اجتہادات کیے، کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، اور جس کے نتیجے میں کچھ جو ہے وہ معاملہ زور پکڑا اور جنگ جمل اور جنگ صفین پیش آئیں۔ جنگ جمل جو ہے وہ حادثاتی طور پر ہوئی تھی، اور صفین جو ہے وہ پری میڈیٹیٹڈ تھی، باقاعدہ پوری آمنے سامنے لشکر لڑنے ہی آئے تھے۔ جنگ جمل میں لڑنے کوئی نہیں آیا تھا، تو یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ جب انسان اس چیز کو پڑھتا ہے، کس چیز میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے ہیں اور صحابہ کرام گزرے ہیں جو اپسٹ تھے قاتلین عثمان کے ایسے کھلے پھرنے پر، اور یہ کہ یہ بات ڈائی ڈاؤن ہو جائے، اور اگر یہ ڈائی ڈاؤن ہو گئی تو کل کو جس کا دل کرے گا وہ امیر المومنین کو جا کے شہید کر دے گا، اور اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ کیسی ایک ڈل رہی ہے، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے۔ تو ان کی وہ برداشت سے باہر تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی بصیرت یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت اس چیز کو کرنا ممکنات ہی میں نہیں ہے۔ وہ ہے کون لوگ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ان لشکر میں شامل ہی نہ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور نکل گئے ہوں، ان کا آج کے دن تک پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو اجتہادات تھے ان میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف سب سے بہترین ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ مجتہد جب پوری اپنی ایفرٹ کر کے کوشش لگا کے تو وہ ایک نتیجے کو پہنچتا ہے، تو اگر وہ خطا کرتا ہے مختی ہوتا ہے، اگر وہ خطا کرتا ہے اپنے اس میں اجتہاد کے فیصلے میں تو اس کو ایک گہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ پوری اپنی کوشش کر کے اجتہاد درست کر لیتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ پوری امت کے جو علماء ہیں، ہسٹورین ہیں، ان کا یہ اجماع ہے کہ حضرت علی کے اجتہادات درست تھے اور باقی صحابہ کرام مختی تھے، یعنی وہ ایک گہرا اجر پائیں گے اپنی سنسیریٹی کا، اپنے فیصلے کی ایک کوشش کا، لیکن وہ مختی ہیں اور اس میں ان کو ایک گہرا اجر ملے گا۔ اگر کہیں کسی جگہ پر کہیں ان کے ذمے، کیونکہ سن لیس تو بہرحال نہیں ہے نا، معصوم من الخطا تو صرف انبیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی سن، کوئی گناہ ان سے سرزد ہوا ہے اس ساری چیز میں، دانستہ یا نادانستہ، تو ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، ان کے کام اتنے بڑے بڑے ہیں۔ اب آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ان کی اسلام کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ فاتح مصر ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سی جنگوں میں ان کے بڑے بڑے کردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے کچھ جو لغزشیں ان سے ہوئی ہیں وہ ان کو معاف کر دے گا۔ ہمارے لیے جو حکم ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سارا جو ہم پڑھیں گے نا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بہت پینفل ہیں اور ان ایکسپلینڈ ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعے میں پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں کوئی لاجک، کوئی ریشنل، کوئی چیز جو ہے وہ ہم نکال پاتے تھے۔ یہاں پر بہت سی جگہوں پر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں نہ ہوا، وہ کیوں نہ کہا، یہ کیوں سوچا، وہ کیوں سوچا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیالات آئیں جو کہ ایک عام ہسٹری پڑھنے والے کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن اس میں بیسٹ جو آپ کا رویہ ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ صحابہ تھے، ہم وہاں نہیں تھے اور نہ ہی ہم صحابی ہیں، ہم وہ سوچ ہی نہیں سکتے جو وہ سوچ رہے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ انہیں راضی کرے گا، وہ اس مقام تک آلریڈی پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بات تبدیل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو ان کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے لیکن نعوذ باللہ بعد میں ابو رضی اللہ عنہ نہیں رہے، کیونکہ یہ بھی ایک پھر اسٹریم جو ہے اس نے یہ بات بھی کرنی شروع کر دی نا، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ رضی اللہ عنہ ہے اور وہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ترین بندوں میں سے، جن کی بزرگی کی اور نیکی کی اور جنتی ہونے کی گواہیاں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں اور پھر ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہیں۔ تو لہٰذا کسی کے بارے میں بھی کوئی ہم یہ سوچ سکتے ہی نہیں ہیں
یہ ہمیں حق ہی نہیں دیا گیا کہ اب ہم یہ بیٹھ کے سوچیں کہ فلاں نے یہ کیوں کہا اور یہ کیوں نہ ہوا اور وہ کیوں ہوا. ٹھیک ہے, وہ جذبات, وہ واقعات, وہ حالات, اور ان ٹوٹل آنیسٹی صحابہ کا وہ مقام یا عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ مقام کہ ایک عشرہ مبشرہ عثمان بن عفان کا شہید ہو جانا ان کے لیے کتنی اپسیٹنس کا باعث تھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کسی پر کوئی ہم نے بحث نہیں کرنی, اور ہم اس کو واقعے کی طرح سے ہم پڑھیں کہ ضرور انشاءاللہ, اور بہت سی چیزیں ہمیں لرن کرنے کو بھی ملیں گی اس ساری چیز میں سے. اور بہت سے جو ایسے مشہور ہوئے ہوئے واقعات ہیں کہ جن کو سن کر ہم کہتے تھے کہ اچھا تو فلاں صحابی نے یہ بھی کیا تھا یا یہ بھی کہا تھا, تو وہ جو تحقیق کے مطابق جو ہم صاحب کتاب کی جو تحقیق ہے ہم اس پر سٹک کریں گے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر محمد علی السلابی کی جو کتاب ہے اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں, اور انہی کی تحقیق پر ہم اعتماد کریں گے, کیونکہ بہت سی روایات ایسی ہیں کہ بعض اس کو لیتے ہیں اور بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل گھڑی ہوئی بات. تو کسی ایک چیز کو لینا یا نہ لینا, ہمیں کوئی ایک معیار تو بنانا ہے نا, تو پھر ہم انہی کا معیار لیں گے کہ کون سی روایت قابل اعتبار ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بحیثیت خلیفہ منتخب ہونے کے ساتھ ہی ہو گئی تھی. ارد گرد کے علاقوں سے آنے والے اور مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے باغی اور فسادی لوگوں نے جو دین سے یکسر خارج ہو گئے تھے, خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جھوٹ, ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر شہید کر دیا, اور یہ المناک واقعہ سن 35 ہجری میں 18 ذی الحج کو جمعے کے دن پیش آیا تھا. اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت مدینہ میں اصحاب رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو شخصیات موجود تھیں انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی, کیونکہ اس وقت پھر علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر افضل کوئی نہیں تھا اور خلافت کا حقدار بھی کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس منصب کے آرزومند نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مدینہ میں موجود صحابہ کرام کے زبردست اصرار پر منصب خلافت کو قبول کیا تھا. آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ دنیاوی شان و شوکت اور جاہ و جلال سے دور بھاگتے رہے, اور ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ تینوں کے ادوار میں دیکھ لیا ہے کہ اس میں حضرت علی کا کردار کیا تھا, کتنا مثبت, کتنا خیر خواہی پر مبنی تھا. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت میں فتنے بڑھ جائیں اور انتشار کی وبا پھوٹ پڑے. اس لیے امت مسلمہ کی بھلائی اور یکجہتی کے لیے آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی. لیکن اس ساری چیز کے باوجود آپ بعض جاہل لوگوں کی تنقید سے محفوظ نہ رہ سکے. جب آپ کو جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے المناک واقعات کا سامنا کرنا پڑا, کبھی جب ملک میں کوئی ایسی انارکی یا کوئی سچویشن بنتی ہے یا کوئی سیاسی صورتحال ایسی بنتی ہے یا کوئی امن و امان اور لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ اس طرح کا بنتا ہے, تو پہلے یہ خیال نہیں آتے تھے. لیکن اب جب سے یہ شورشیں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اینڈ ٹائمز اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب سے پڑھا ہے نا, تو تب سے یہ خیال آتا ہے کہ اچھا وہ لوگ کس چیز میں سے گزرے, ہمارے ہال اٹھتے ہیں جبکہ ہم اس کے عشر عشیر کے میں سے بھی نہیں گزر رہے. یہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں اور اتنی بڑی بڑی پینفل یہ ہیپننگز ہیں اور حادثے ہیں اتنے بڑے کہ یہ وہی لوگ جو اتنے اللہ پر توکل کرنے والے اور بھروسہ کرنے والے تھے وہی ہیں کہ جو اتنی شجاعت اپنے اندر رکھتے تھے کہ وہ اس میں سے گزر بھی گئے. بہرحال اسلام کے دشمنوں میں ابن سبا جس کا نام آتا ہے تھرو آؤٹ, لیکن بہرحال مورخین کو اس پر اختلاف ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ ایک پراپر ہستی تھا بھی یا نہیں, لیکن ہسٹورینز نے اس کا نام بار بار لیا بھی ہے کہ ابن سبا اور اس کے پیروکاروں نے حق اور ہدایت سے روگردانی کے باعث فتنے کی آگ اور زیادہ بھڑکائی. اور بعض اہل علم نے علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب اور بیعت کے حوالے سے جو احوال پیش آئے وہ اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ محمد بن حنفیہ, پتہ ہے نا یہ کون ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں,
وہ بیان کرتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ محصور تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ یہ دردناک خبر سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے خوف کے مارے ان کا دامن تھام لیا اور انہیں روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے غصے سے فرمایا ہٹو۔ پھر وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ اس وقت تک وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اسی دوران لوگ بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو وہ اندر چلے گئے اور علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب امت مسلمہ کو فوری طور پر خلیفہ برحق کی ضرورت ہے اور ہمارے علم کے مطابق اس وقت آپ سے زیادہ کوئی فرد اس منصب کا حقدار نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے امیر بننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں امیر کا مددگار بنوں، جیسا تھرو آؤٹ یہ رہے۔ ان سب نے کہا اللہ کی قسم آپ سے زیادہ ہم کسی کو اہل اور حقدار نہیں سمجھتے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اصرار ہے تو میری بیعت یہاں خفیہ طریقے سے نہیں ہوگی بلکہ میں مسجد کی طرف چلتا ہوں، یعنی میں اعلانیہ بیعت کروں گا، میں سب کے سامنے بیعت کروں گا، یہ نہیں کہ میں چوری چھپے کوئی بیعت کروں اور کہوں کہ میں اب خلیفہ بن گیا۔ وہاں سب لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ اب یہ جو علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے اس کے بارے میں اس سے ہمیں کچھ اسباق اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے مسلسل سینہ سے بر رہے، یہ ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعات میں بھی پڑھا تھا۔ آپ نے ان کی نصرت اور دفاع تواتر سے جاری رکھا، بلکہ انہوں نے تمام لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا تھا، اور یہ حقیقت بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ مروان بن حکم نے اس کی شہادت دیتے ہوئے کہا، یعنی گواہی دیتے ہوئے کہا، تمہارے صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہمارے صاحب عثمان رضی اللہ عنہ کا کسی نے دفاع نہیں کیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بے نیازی، اس کی طمع نہ کرنا، اپنے گھر چلے جانا اور اکیلے بیٹھ رہنا آپ کی بے لوثی کی دلیل ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بیعت کی درخواست کی۔ تیسری بات، مدینہ میں عام لوگوں اور مہاجرین و انصار کا آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اتفاق تھا، یعنی کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا۔ اگر یہ کوئی کہے کہ کسی صحابی سے بزور بیعت لی گئی تو وہ روایات درست نہیں ہیں، اور وہ روایات موجود ہیں۔ بہت سی ہماری اپنی ہسٹری کی کتابوں میں بھی وہ روایات موجود ہیں، لیکن تحقیق کے مطابق ان روایات کی سند درست نہیں ہے۔ خاص طور پر طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی یعنی جیسے گن پوائنٹ ہوتا ہے نا، تو ایسے کر کے ان سے بیعت لی گئی تھی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ہی حضرت علی کا رخ کیا تھا اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بیعت کے معاملے میں موافقت فرمائیں، اور انہی کے بے حد اصرار پر آپ نے یہ منصب قبول فرمایا تھا۔ یہ سب کچھ نہ تو قاتلین عثمان کی وجہ سے ہوا اور نہ لوگوں کے شور و غوغا کے باعث ہوا، جیسا کہ بعض ضعیف اور من گھڑت روایات میں بتایا گیا ہے۔ اور اس طرح کی جو روایات ہیں نا، جو اپیرنٹلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یا ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، یہ حقیقت میں ان کی جو ایک شان ہے اس کی میں گستاخی ہوتی ہے، اور اس کو نیچے کرنے کی وہ ایک چیز بنتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے بس کچھ چند جو یہ شور مچانے والی جو ایک کمیونٹی ایک پیدا ہو گئی تھی ان دنوں میں، بس ان کے پریشر میں آ کے آپ نے بیعت لے لی تھی اور آپ خلیفہ بن گئے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے چوتھی بات، علی رضی اللہ عنہ اس وقت تمام لوگوں سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے۔ تمام صحابہ کا ان کی جانب رخ کرنا اور اصرار کرنا اس حقیقت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور انہوں نے صراحت سے کہا تھا کہ آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار کوئی نہیں۔ پھر ایک اور بات، نمبر 5، خلافت کی زبردست اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے
کہ صحابہ کرام نے علی رضی اللہ عنہ کو امیر چننے میں جلدی کی کہ فوری طور پر کوئی نہ کوئی ایک مرکز ہمارا بن جانا چاہیے. اور اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے اگر مجھے اللہ کے دین کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کی بات کبھی قبول نہ کرتا کہ دین کو نقصان ہوگا اگر اس وقت میں نے یہ قبول نہ کیا تو. نمبر 6، علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن خوارج نے عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا تھا ان میں سے بعض ان کی شہادت میں شریک تھے اور یہ لوگ مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے اور انہی لوگوں نے بیعت کی ابتدا کی. پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے مجبوراً بیعت کی اور یہ سب مورخین کے بے اصل اور من مانے اقوال ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، نہ ہی یہ کسی صحیح سند سے ثابت ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا پیمانہ نظر بہت بلند تھا، لہٰذا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے بعد انہیں علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی تھی جو علم، تقوی، دین، اسلام میں سبقت اور جہاد میں ان سے زیادہ قدر و منزلت والی ہو. اب مہاجرین اور انصار کی نظریں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر جم گئیں. انہوں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کی انتہائی اہم ذمہ داری سنبھالنے کی درخواست کی. علی رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش اور مدبر تھے، فوراً بھاگ گئے کہ اگر انہوں نے اسی وقت بار خلافت سنبھالنے کا فرض نہ نبھایا تو پورے عالم اسلام میں انتشار پھیل جائے گا. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں جلدی نہ کی جاتی تو بہت بڑا فتنہ برپا ہو جاتا، پوری اسلامی مملکت میں اختلاف کا زہر پھیل جاتا. مسلمانوں کے لیے فلاح کا تقاضا یہی تھا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کا معاملہ قبول کر لیں چاہے حالات کیسے ہی ہوں. اور پھر مدینہ منورہ میں موجود صحابہ کرام میں سے کوئی بیعت سے پیچھے نہیں رہا تھا. اور فتنہ پرور لوگوں نے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ فتنہ پرور لوگوں نے ان کی بیعت اور بصرہ کی طرف ان کی مائیت میں جانے کے معاملے کو گڑبڑ کر دیا ہے. بصرہ کی طرف وہ بعد میں جب چلے ہیں تقریباً 4 مہینے کے بعد، جب طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما 4 مہینے کے انتظار کے بعد مکہ گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ازواج مطہرات کے ساتھ بات چیت ہوئی اور پھر یہ فیصلہ ہوا بالآخر کہ بصرہ جائیں اور وہاں ایک یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ گروپ ایسا تیار ہو کہ جو قاتلین عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرے. اور یہ چند 100 تھے جو نکلے تھے اور بصرہ پہنچ کر یہ 30,000 ہو گئے تھے. تو یہ واقعہ کہ آپ رضی اللہ عنہ جو مدینہ سے بصرہ تشریف لے گئے ہیں اور 4 مہینے پہلے بیعت کا واقعہ، یہ مکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا یا وہ کوئی جلدی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. صورتحال یہ بنی کہ تمام مسلمانوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، البتہ ان کے ساتھ بصرہ کو روانگی کا معاملہ اجتہادی مسئلہ تھا، یعنی کچھ صحابہ بصرہ ساتھ نہیں گئے تھے. تو لوگوں نے یہ کہا کہ جو بصرہ ساتھ نہیں گئے تو انہوں نے بیعت بھی مجبوراً کی تھی. ایسا نہیں ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بیعت کی تھی، 4 مہینے انتظار کیا، پھر ان کا اجتہاد تھا کہ ہم مکہ جائیں اور ہم کوئی اور سٹیپ لیں اب آگے. یہ تو بات ڈائی ڈاؤن ہو رہی. پھر اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں گئے، اسامہ بن زید ساتھ نہیں گئے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تلواریں جو ہیں نا یہ اب مسلمان کے خلاف نہیں چلیں گی، تو اس لیے وہ ساتھ نہیں نکلے. تو خاص طور پر صفین میں، جمل میں ابھی تلوار کی کوئی بات ہی نہیں تھی. جمل میں کوئی تلوار کسی کے ذہن میں نہیں تھی، نہ حضرت علی کے ذہن میں، نہ سیدہ عائشہ یا طلحہ و زبیر کے ذہن میں تھی. وہ بھی ایک بہت ہی ٹریجک وہ ہے کہ کس طرح سے وہ آگ بھڑکائی گئی. یہ تو صلح ہو گئی ہے، یہ تو مذاکرات طے پا گئے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا. تو جن کو اپنی سلامتی سیکیورٹی خطرے میں معلوم ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی ہمیں ایسی شورش کرنی چاہیے کہ جنگ ہو جائے. تو جنگ تو اس طرح سے ہوئی تھی. تو لہٰذا یہ 2 چیزیں آپس میں ملی ہوئی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے بیعت کی سب نے کی. بعد میں علی رضی اللہ عنہ کے اجتہادات کے ساتھ، پولیٹیکل اجتہادات کے ساتھ کسی کا اختلاف ہونا
اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ حضرت علی کی خلافت کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا تھا، ان کی بھی پولیٹیکل پالیسیز سے بعض صحابہ کو اختلاف ہوا تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی حضرت علی کی بیعت کی تھی اور آپ کی خدمت میں آئے۔ صحابہ کرام تمام مہاجرین و انصار جو وہاں موجود تھے، انہی میں طلحہ اور زبیر بھی تھے، اور ان سب نے حضرت علی سے گزارش کی، اے ابو الحسن آئیے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، جسے تم منتخب کرو گے میں بھی اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم وہ سب بیک زبان ہو کر بولے کہ ہم آپ کے سوا کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کریں گے۔ اب اس روایت میں بہت واضح اور جامع طور پر علی رضی اللہ عنہ کے لیے متفقہ بیعت کا ذکر ہے۔ اس بارے میں روایات بہت ہیں اور ان میں سے بعض ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں بیان کی ہیں، اور یہ سب روایات صحابہ کرام کی طرف سے علی رضی اللہ عنہ ہی کی بیعت ہونے پر دلیل ہے۔ صحابہ طلحہ اور زبیر سمیت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر متفق تھے۔ بعض روایات میں جو یہ کہا گیا ہے کہ طلحہ اور زبیر نے مجبوراً بیعت کی تھی تو یہ بات صحیح نہیں اور ثابت بھی نہیں، صحیح روایات اس کے برعکس ہیں۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے، وہ فرماتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنا ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ اس پر طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ بیعت کے زیادہ حقدار ہیں، آپ ہی امیر المومنین ہیں، اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کر لی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے احد کے دن اپنے ہاتھ پر تیر روکے تھے اور ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا، تو اسی وہ جو ہے نا پیرالائز تھا وہ ہاتھ۔ تو کسی نے جب یہ دیکھا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے کسی نے ایک بڑا کوئی نیگیٹو ریمارک بھی دیا، غالباً وہ خوارج میں سے ہی تھا کوئی، کہ یہ اس طرح کے ہاتھ کی بیعت والا معاملہ تو یہ تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی ایک نیگیٹو اور ایک ایسے بات کہی گئی۔ تو حالانکہ یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت جو ہے وہ سن 35 ہجری ذی الحجہ کے اوائل میں شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ہوئی۔ مہاجرین اور انصار اور مدینہ میں موجود دیگر تمام صحابہ نے علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی۔ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کا حکم نامہ پوری اسلامی ریاست میں بھیج دیا گیا اور سب لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی فرمانبرداری کی۔ البتہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، تو ان کے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کے مراتب ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ جو ٹاپ موسٹ جو صحابی کا درجہ ہے نا اس پر ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ بہت پیچھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، بعد میں کچھ عرصہ کے لیے کاتب وحی رہے ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، یہ ان کے مناقب میں سے ہیں، لیکن وہ حضرت علی کے مناقب کو نہیں پہنچتے۔ اور سورہ الحدید میں جو ایک بہت واضح ڈسٹنکشن کر دی گئی ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ مراتب ایک نہیں ہیں، فتح سے پہلے والے اور ہی ٹریٹمنٹ کے لائق ہیں، وہ اور ہی ہستیاں ہیں، فتح کے بعد والے اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جو طلقاء ہیں ان کا وہ مقام نہیں ہے، سابقون الاولون والا مقام نہیں ہے، لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک سے اچھا ہی وعدہ کیا ہے، اور وہ اچھا وعدہ کرنے کی وجہ ان کی دین کی خدمات ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں نہ کی، اس پر بھی جو اختلافی آراء ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ خلافت کی متمنی نہیں تھے، ایٹ لیسٹ حضرت علی کی زندگی میں وہ خلافت کی متمنی نہیں تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حسن بن علی رضی اللہ عنہما خلیفہ بنے
تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی خلافت کا ایک حق جو ہے وہ جتا دیا اور اپنی بیعت بھی لے لی سیرین سے، شام کے مسلمانوں سے. اور شام کے مسلمان کیونکہ پولیٹیشین وہ بہت زبردست تھے معاویہ، اور ان سے کوئی ناراض بھی نہیں ہوا. اتنے عرصے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر وہ حکمران ہیں، گورنر ہیں شام کے، سب ان سے خوش تھے. ان کی پالیسیز ایسی تھیں کہ ان کی رعایا ان سے خوش تھی. تو لیکن حضرت علی کے دور میں حضرت معاویہ کی جو انکار ہے نا بیعت کا، وہ قاتلین عثمان کے ساتھ مشروط تھا، کہ قصاص کے ساتھ مشروط تھا. وہ کہتے تھے کہ وہ قصاص لو، میں ابھی بیعت کرتا ہوں. اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ ابھی ممکنات میں سے نہیں ہے کہ وہ 7-8 لوگ میں پن پوائنٹ کروں، میں کہاں سے نکالوں، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون. ابو مسلم خولانی سے روایت ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کا حضرت علی سے کیا تنازع ہے، کیا آپ خود کو ان جیسا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے افضل ہے اور مجھ سے زیادہ خلافت اور امارت کے حقدار ہیں، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عثمان نہایت مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیے گئے؟ میں ان کا چچا زاد ہوں اور ان کے خون کا دعوے دار ہوں. تم لوگ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ قاتلین عثمان میرے حوالے کریں، میں ان کی اطاعت کے لیے تیار ہوں. وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بات کی تو انہوں نے قاتل ان کے حوالے نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، وہ ہاتھ میں تھے ہی. اسی طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ دونوں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کا حضرت علی کے ساتھ کس بات پر تنازع ہے؟ اللہ کی قسم وہ آپ سے اور آپ کے والد سے زیادہ قدیم الاسلام ہے اور آپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز ہیں اور امارت اور خلافت کے بھی آپ سے کہیں زیادہ حقدار ہیں. یہ سن کر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے میری لڑائی قاتلین عثمان کے حوالے سے ہے، انہوں نے ان قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے. تم دونوں ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ قاتلین عثمان سے ہمیں قصاص لے کر دیں، پھر اہل شام میں سے میں پہلا شخص ہوں گا جو ان کی بیعت کرے گا. اب یہ ان کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے یہ ریکارڈ کی ہے. تو ایک صحابی رسول جو ہے وہ ایک بات کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی نیت پر اب شک نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح اس بارے میں علماء کے پاس بہت سی مشہور روایات ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے مسئلہ خلافت میں کوئی جھگڑا نہیں کیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے دعوے دار نہیں تھے. ان کا علی رضی اللہ عنہ سے تنازع اور بیعت نہ کرنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، بلکہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو ہی خلافت کا حقدار سمجھتے تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے. ان سے جو شخص بھی اس بارے میں سوال کرتا تو وہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے تھے، بس وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے تھے. بس یہ بات تھی جہاں پر ان کا آپس میں ایک اجتہادی اختلاف ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی شرائط اور خطبہ خلافت. بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت کے لیے چند شرائط مقرر کی. ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ بیعت برسر عام ہو، خفیہ نہ ہو، مسجد میں ہو اور مسلمانوں کی رضامندی کی بنیاد پر ہو، اور پھر یہ بھی کہ وہ سرکاری نظام اپنی ثوابدید اور علم کے مطابق چلائیں گے. سب نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور اگلے روز صبح کے وقت مسجد میں آپ کی بیعت ہوئی. وہ ایک بھرپور دن تھا. امیر المومنین اپنے مکمل لباس میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے ان تمام کوششوں کا ذکر کیا جو پیش آمدہ حالات میں کی گئی، یعنی اگر کسی کے دل میں کوئی اشکال ہے تو وہ نکل جائے کہ ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، تم نے اصرار کیا کہ میں ہی اس ذمہ داری کو اٹھاؤں، اس لیے میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، لیکن تمہاری مدد کے بغیر میں یہ معاملات نہیں چلا سکتا. سنو، تمہارے مال کی چابیاں میرے پاس ہیں، میں اس میں سے 1 درہم بھی لینا جائز نہیں سمجھتا. پھر فرمایا اے لوگو،
امور مملکت میں تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ گزشتہ روز بعض امور پر اختلاف ہوا تھا، اگر تم چاہو تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں اسی وقت کہ اگر ابھی بھی کوئی چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں عہدے سے۔ اس صورت میں میرے دل میں کسی کے خلاف میل نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے بآواز بلند پوچھا، کیا تم مجھ پر راضی ہو؟ تمام حاضرین بولے جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ بعد ازاں تمام لوگ آگے بڑھے اور ان کی بیعت کی۔ بیعت کے اختتام پر فرمایا، تم نے میری بیعت کی ہے جس طرح مجھ سے پہلے تینوں اصحاب کی بیعت کی تھی۔ اب جب کہ تم نے میری بیعت کر لی ہے تو تم نے اپنا اختیار میرے حوالے کر دیا ہے۔ امام پر لازم ہے کہ وہ استقامت کی راہ اختیار کرے اور رعیت کی ذمہ داری تسلیم و رضا ہے، اور یہ بیعت عام ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ۔ خلافت پر متمکن ہونے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مبنی بر ہدایت کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں خیر اور شر دونوں کا بیان ہے۔ خیر و بھلائی کو اختیار کرو اور شر کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض ادا کرو، وہ تمہیں جنت سے سرفراز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں حرام کر دی ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ اس نے مسلمانوں کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر ترجیح دی ہے اور مسلمانوں کو اخلاص اور عقیدہ توحید کی تاکید کی ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے کہ حق کے سوا دیگر امور میں تمام مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ مسلمان کو اذیت دینا جائز نہیں۔ عوام کے مسائل حل کرنے میں دیر نہ کرو۔ موت کو ہر دم یاد رکھو۔ لوگ تمہارے آگے نکل چکے ہیں اور تمہارے پیچھے قیامت ہے۔ وہ تمہیں تیز چلانے کے لیے اکسا رہی ہے۔ اپنے بوجھ ہلکے رکھو۔ سبحان اللہ۔ اپنے بوجھ ہلکے رکھو، تم اگلے لوگوں سے جا ملو گے کیونکہ لوگ پچھلوں کے منتظر ہیں۔ اللہ کے بندوں اور اس کے ملک کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم سے جواب دہی ہوگی، حتیٰ کہ زمین اور جانوروں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، خیر و بھلائی دیکھتے ہی اسے فوراً اختیار کر لو اور شر کو چھوڑ دو۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی جو خطبات ہوا کرتے تھے ان کا مرکز مین ٹاپک عقیدہ، عبادت اور اخلاق ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ دیکھیے ایک انتہا کا اعلیٰ ظرفی کا جو مظاہرہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ان حضرات نے خطبات میں پولیٹیکل میٹرز نہیں ڈسکس کی، پالیٹکس نہیں ڈسکس کی، لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا، انسانوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ عقیدہ، اخلاقیات، عبادات، لوگوں کی تربیت ان کا مین ایم تھا۔ پھر ایک چیز جو کہی جاتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے لیے ایک تو رضی اللہ عنہ بولا جاتا ہے اور ایک کرم اللہ وجہہ، ٹھیک ہے، اور یہ صرف علی کے لیے بولا جاتا ہے، کسی اور کے لیے عموماً نہیں بولا جاتا۔ تو اس کی بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حیثیت ہے اور کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تمام صحابہ کرام کا ذکر آنے پر بنیادی جو ایک ٹائٹل ہے وہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، پھر وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بیعت رضوان والے سارے جو ہیں اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح سے ورضوان من اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی رضا جوئی سب سے بہتر ہے، یہ بھی صحابہ کے لیے آیا ہے، اور جنتی لوگ جو ہیں ان کے لیے سلام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے وسلام علی المرسلین، تو لہٰذا رضی اللہ عنہم سے اللہ کی رضا پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ویسے جنرل رضائیں اہل ایمان کے لیے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں قرآن سے۔
پھر اسی طرح سے سلام ہے ان سب ہستیوں پر اور اہل ایمان پر. بہرحال کچھ جو ایک سیکٹ ہے ہمارے مسلمان ہی بھائیوں کا، وہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے علیہ السلام یا کرم اللہ وجہہ کے القاب استعمال کرتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، تو یہ سلام جیسے اللہ تعالیٰ نے سب پر بھیجا ہے. سورہ یاسین میں کیا آتا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. ٹھیک ہے، اور اہل ایمان ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں. تو اس نیت سے اگر ہم علیہ السلام کہیں تو حضرت علی پوری طرح اس کے اہل ہیں، لیکن اس تکریم میں دیگر صحابہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. اور سیم گوز فار کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو تکریم دی. تو یہ بڑے مناسب اور درست معنی ہے صحابہ کے لیے، لیکن مناسب ترین رائے یہ ہے کہ تمام صحابہ کے درمیان یکساں طریقہ اختیار کیا جائے. اب ہم آگے پیش رفت کرنے سے پہلے کہ کس طرح سے جنگ جمل کے حالات پیش آئے، کس طرح سے صفین کے حالات پیش آئے، کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے جو خلافت کے دوران پیش آنے والے کچھ جرائم اور ان کے فیصلے اور ان کا خلافت کا جو طرز ہے، طریقہ کار ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. امام احمد کہتے ہیں کہ قابل اعتماد اسناد کے ساتھ کسی بھی صحابی کے اتنے فضائل و مناقب بیان نہیں ہوئے جتنے علی رضی اللہ عنہ کے بیان ہوئے ہیں. ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں سب سے آخر میں ہیں. ان کے دور میں اختلاف و انتشار پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے ان کے خلاف خروج بھی کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام نے ان کے مخالفین کی تردید میں بڑی کثرت سے ان کے فضائل و مناقب بیان کیے، حتیٰ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو سرٹیفائی کیا. ان کے سامنے جب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی گئی تو وہ رو پڑے اور سرٹیفائی کیا کہ واقعی علی ایسے ہی تھے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں سب سے زیادہ قریب ہیں. سب سے زیادہ قریب جو خلفائے راشدین میں ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں وہ تو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 پہ کون ہے؟ نمبر 2 پہ ہے عثمان بن عفان، جن کا شجرہ نسب عبد مناف پہ جا کر تو مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے نمبر پر ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور وہ مرہ پہ جا کر ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور چوتھے نمبر پر عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ جو کعب، مرہ سے اوپر جو ایک ہے کعب، اس پہ جا کے ان کا شجرہ نسب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے. ہم پہلے بھی کچھ فضائل و مناقب بات کر آئے ہیں پہلے لیکچر میں علی رضی اللہ عنہ کی. کچھ مزید فضائل ہم دیکھ لیتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور انسانی روح کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا. الصحیح المسند من فضائل الصحابہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرا پر تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے. اسی دوران چٹان حرکت کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرسکون رہو، تم پر ایک نبی یا صدیق یا ایک شہید ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو اسحاق کہتے ہیں ایک آدمی برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے باتیں کر رہا تھا، میں بھی ان کی گفتگو سن رہا تھا. اس نے پوچھا، کیا علی رضی اللہ عنہ بدر میں شریک تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ صرف شریک ہی نہیں ہوئے بلکہ 2 زرہ پہنے ہوئے تھے اور مبارزت کرنے والے تھے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، آپ کے علاوہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بھی جنت میں ہوں گے، اور اگر تم کہو تو 10ویں کا نام لوں.
یہ بھی صحیح المسند کی روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو گویا اس نے مجھے برا کہا۔ ایک آدمی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ان کے اچھے اور قابل تعریف کاموں کا ذکر کیا اور کہا شاید تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے کہا ہاں یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس پر انہوں نے فرمایا اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے۔ پھر اس نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حصہ ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا شاید یہ بات تمہیں ناپسند ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو۔ یہ جرأتیں بن گئی ہوئی تھی ان خوارج کی، ان فتنہ پرست جو ینگسٹرز اور بالکل جو ہیو ناٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنے سینئر لوگوں کو وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی عزت ہمارے لیے حلال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور تفقہ فی الدین، آپ بزرگ صحابہ میں اور عالم صحابہ میں شمار ہوتے تھے اور آپ کا امتیاز یہ تھا کہ آپ نے علم کے حصول میں بڑی سنجیدگی اور محنت سے کام لیا۔ طلب علم میں اپنے دور کے تمام وسائل بروئے کار لائے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ نے قرآن کریم سے اپنے تعلق کے حوالے سے بتایا۔ اب یہ ہے سیکھنے کی باتیں، ہمارا شیطان نا ہمارا ذہن سارا ان شورشوں کی طرف لگا دیتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ سے سیکھنے کا جو ان کے دور خلافت میں مواقع ہیں ان کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ نماز کے علاوہ اس وقت تک چادر نہیں اوڑھوں گا جب تک میں پورا قرآن پاک حفظ نہ کر لوں۔ ایک دن فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کسی بھی دن اس وقت تک مجھ پر نیند طاری ہوئی نہ اونگ آئی جب تک میں نے یہ معلوم نہ کر لیا کہ آج جبرائیل علیہ السلام حلال و حرام کے کیا احکام لائے ہیں، آج کے دن کون سی نئی سنت مطہرہ سامنے آئی ہے، امر و نہی کے کیا کیا احکام ملے ہیں اور قرآنی آیات کس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سوال کرنے والی زبان اور عقل و دانش سے لبریز دل و دماغ رکھتے تھے۔ فرماتے تھے بے شک میرے رب نے مجھے طلب علم کے لیے سوال کرنے والی زبان اور عقل مند دل سے نوازا ہے۔ انہوں نے اپنے بے پایاں علم کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ علم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کے ذریعے سے حاصل کیا۔ وہ فرماتے ہیں جب بھی میں سوال کرتا مجھے علم دیا جاتا اور جب میں خاموش ہوتا تو مجھ سے ابتدا کی جاتی۔ علی رضی اللہ عنہ حیا کے باعث علم حاصل نہ کرنے سے روکتے تھے۔ آپ فرماتے تھے علم نہ ہونے کی صورت میں علم حاصل کرنے میں حیا کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کوشچن نہ کریں یہ سوچ کر کہ یہ کہیں گے اس کو اتنا بھی نہیں پتا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ان چند مسلم شخصیات میں سے تھے جو اسلام کے ابتدائی دور ہی میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ وہ کاتبین وحی میں سے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ خط ایک علامت ہے، ہینڈ رائٹنگ کو بڑا دیتے تھے امپورٹنس اور کہتے تھے کہ نصوص کو سطروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھ کر اور حروف کو قریب کر کے واضح خط کے ساتھ لکھا جائے۔ فرماتے تھے خط ایک علامت ہے، جتنا واضح ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ پھر آپ جو بھی علم حاصل کرتے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے، خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی علم آپ نے حاصل کیا آپ نے اس پر عمل بھی کیا، مشکل حالات کے باوجود بھی عمل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو اور علی رضی اللہ عنہ کو جو اذکار سکھائے تھے ان کے بارے میں فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے انہیں پڑھنا کبھی تک نہیں کیا، ہمیشہ ان کو پڑھنا۔ پوچھا گیا کہ صفین کی رات بھی نہیں؟ فرمایا ہاں صفین کی رات بھی نہیں ترک کیا۔ آپ فرماتے تھے علم سیکھو، اس کی معرفت حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، پھر تم اہل علم کہلاؤ گے۔ وہ سمجھتے تھے عالم کو اس وقت تک عالم نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حاملین علم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے حاملین علم،
عالم وہ کہلاتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، اس کے علم اور عمل میں مطابقت ہو۔ مزید فرمایا علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں جو بکثرت فتویٰ دینے والے تھے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو فتویٰ دینے والے تھے، مرد اور خواتین سمیت ان کی تعداد 30 سے کچھ اوپر ہے، اور ان میں کثرت فتویٰ میں علی رضی اللہ عنہ کو تیسرے مرتبے میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ کے عدالتی مسائل اور فقہی اجتہادات کی گفتگو آگے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کی زیارت اور باہم پڑھائی کی ترغیب دیتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کی زیارت کو جاؤ اور باہم مل کر حدیث پڑھو، اسے ہرگز نہ چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مٹ جائے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ استاد کو لازم پکڑنے اور اس سے علم حاصل کرنے کی تاکید کرتے تھے، فرماتے تھے استاد کی طویل صحبت سے سیر نہ ہو، اس کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے، تم انتظار کرو کہ کب تم پر اس سے کوئی چیز گرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے کیسی زبردست خوش نصیبی مہیا فرما دی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑا، بچپن ہی میں ان کی گود میں پرورش پائی اور بڑے ہو کر ان کے داماد اور ان کے نواسوں کے والد بنے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، ان سے علم اخذ کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہری وابستگی پر سیدہ عائشہ بھی گواہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے اصحاب نبی میں سے کسی ایسے صحابی کے بارے میں بتائیے کہ جن سے میں موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں معلوم کر سکوں، تو انہوں نے فرمایا کہ علی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ ہر دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ تو میں ان کی خدمت میں گیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفر میں موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ ہمیں علوم کے حصول میں انتخاب کا حکم دیتے تھے، فرماتے تھے سارا علم محفوظ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہر علم میں سے اچھے پہلوؤں کا انتخاب کر کے انہیں اخذ کر لو۔ وہ علم کے میدان میں بہت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ وہ جب عراق میں تھے تو لوگوں سے کہتے تھے مجھ سے سوال کرو۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کے سوا کوئی شخصیت ایسی نہیں جو لوگوں سے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے سوال کرو۔ صحابہ ہوں یا تابعین، ان کے علم پر سب کو اعتماد تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سکہ راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کرتے تو ہم کسی کے قول کو اس کے قول کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا جو وراثت کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ ایک آدمی فوت ہوا اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بیوی سوگوار چھوڑی، تو انہوں نے کہا میں تمہیں اس بارے میں علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بتاتا ہوں۔ اس آدمی نے جواب دیا میں علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا یعنی فیصلہ سننے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے راضی ہوں کہ بیوی کے لیے 8واں اور بیٹی کے لیے آدھا اور باقی بھی بیٹی کو دے دیا جائے گا۔ وجہ کوئی نیرسٹ میل ریلیٹیو موجود ہی نہیں ہوگا نا، تو پھر ہر چیز ریورٹ کر کے بیٹی پر بھی آ جاتی ہے، بعض پیچیدہ اور ایسے بھی کیسز ہو جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ سنت کے علم میں سب سے آگے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو مسائل انہیں پیش آتے وہ انہیں لکھ لیتے تاکہ علی رضی اللہ عنہ سے بعد میں معلوم کر سکیں۔ آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات کو ذرا سا اختلاف ہو جائے تو اس بندے کی مجلس میں آنے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چند نصیحتیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی۔ فرمایا لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ربانی علماء، نجات کی راہ پر گامزن طالب علم، اور تیسرے بے چرواہے کے ریبر جو ہر آواز دینے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور انتہائی بلیغ یہ وصیت ہے، نہایت قیمتی موتیوں کی لڑی ہے۔
امیر المومنین نے یہاں لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ربانی علماء، کونو ربانیین، ان سے مراد علماء دین ہے جو فقہ و حکمت کو یکجا کیے ہوئے ہیں. اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دانا فقہا ہیں. دوسرے مخلص طالب علم کون ہے؟ جو خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے حصول علم کی محنت کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے وقت علم ان کے لیے سرخرو ہونے کا وسیلہ بن جائے. بس یہی ایک علم حاصل کرنے کا ہمارا ہونا چاہیے مقصد. ایسے طلباء کو علی رضی اللہ عنہ نے راہ نجات کے طالبان علم کا نام دیا ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم دین کو چھوڑ دیا اور ربانی علماء سے ناطہ توڑ لیا. ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بے چرواہے کے ریوڑ اور ہر آواز لگانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پھر وہ فلٹر ہی نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. کوئی ان کو دین کے نام پر کسی اور دکانداری کی طرف بھی بلا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف ہی چل پڑتے ہیں. اور ہماری عوام بیشتر میجورٹی کا آج یہی حال ہے اور ہوا کے رخ پر بہتے ہیں. انہیں نور ہدایت حاصل نہیں ہوتا. امیر المومنین نے ایسے لوگوں سے بچنے کی تلقین فرمائی. یعنی الراسخون فی العلم، جو علماء دین ہیں، ان سے حاصل کرنی چاہیے علم. اور ایسے لوگ نہیں کہ جو مجمع کو اکٹھا کر لیں لیکن وہ اللہ سے جوڑنے کے بجائے یا اپنی طرف جوڑیں یا اپنے کچھ عقائد و نظریات کی طرف جوڑیں، کی طرف لے جائیں لوگوں کو. یہ فلٹر کرنا بہت ضروری ہے. پھر علم اور مال کا موازنہ کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو. عمل کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے. علم حکمران اور مال محکوم ہوتا ہے. مال کی کارکردگی اس کے زوال کے ساتھ ہی ضائع ہو جاتی ہے اور عالم کو علم سے محبت کا صلہ ملتا ہے. علم عالم کو زندگی میں اطاعت کی راہ پر گامزن کرتا ہے اور وفات کے بعد بھی ذکر خیر کا باعث بنتا ہے. مال جمع کرنے والے زندگی ہی میں مر جاتے ہیں اور علماء کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے اگرچہ وہ بذات خود موجود نہیں ہوتے لیکن وہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں. پھر امام شافعی رحمہ اللہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جگر ٹھنڈا کرنے کی بات کے حوالے سے کہ وہ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا خوب جگر کو ٹھنڈا کرنے والی بات ہے. پوچھا گیا وہ کیا بات ہے؟ فرمایا وہ بات جو تم نہیں جانتے کہو کہ اللہ عالم. آپ کو نہیں پتا آپ کہہ دیں اللہ عالم. اور بہت سے بڑے ٹھوس علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی تحقیق کے بعد بھی وہ اللہ عالم کہتے ہیں. پھر اہل علم کا لوگوں کو تعلیم دینا. امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے اس وقت تک یہ عہد نہیں لیا کہ وہ علم حاصل کریں جب تک اہل علم سے یہ عہد نہ لے لیا کہ وہ تعلیم دیں گے. پہلے استاد بنایا پھر لوگوں کو کہا کہ استاد سے تعلیم حاصل کرو. پھر فرماتے اصل خیر کثرت علم میں ہے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر و بھلائی یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور اولاد کثیر ہے. اصل خیر یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو اور علم کا جذبہ بڑھ جائے. علم کے ساتھ ہی علم بھی بڑھنا چاہیے. اپنے رب کی بندگی پر تمہیں خوشی ہو. اگر تم اچھا عمل کرو تو اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرو اور اگر برا عمل کرو تو اللہ سے بخشش طلب کرو. دنیا میں کوئی خیر نہیں مگر ذیل کے 2 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی میں. ایک وہ آدمی جس سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا اور اس نے توبہ سے اس کی تلافی کی. دوسرا وہ آدمی جو خیر و بھلائی کے کاموں میں جلدی کرے. تقویٰ کے ساتھ عمل کرنا ہی قابل قدر ہے چاہے تھوڑا ہی ہو. اسے کیسے تھوڑا کہا جائے جو قبولیت کا درجہ حاصل کر لے. وہ تو پھر بڑھتا چڑھتا ہے. اسے تھوڑا تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. پھر علم اور جہالت فرماتے ہیں علم کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ اس کا مدعی وہ ہو جو علم نہیں رکھتا لیکن جب اس کی نسبت علم کی طرف کی جائے تو وہ خوش ہو. اور جہالت کے کمتر اور گھٹیا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جاہل آدمی بھی اس سے بیزاری کا اظہار کرے. کوئی جاہل بھی یہ نہیں کہوانا چاہتا کہ وہ جاہل اور جب جہالت کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہ غضبناک ہو جائے.
پھر فرماتے کہ لوگ علم حاصل کرنے کی طرف اس لیے راغب نہیں ہوتے کہ علم والوں نے بھی علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر امت پر علماء کے حقوق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوال نہ کیے جائیں، نہ ہی اسے جواب دینے پر مجبور کیا جائے۔ جب وہ تھکاوٹ اور کسل مندی کا شکار ہو تو ان کے پاس نہ جائیں، یعنی ان کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں تو ان کے دامن نہ پکڑو، ان کے راز افشا نہ کرو، یعنی ان کی کوئی کمزوری دیکھو تو لوگوں میں نہ بتاتے پھرو، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو، ان کی لفزشیں اور غلطیاں تلاش نہ کرو، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کی معذرت قبول کرو، جب تک وہ اللہ کے احکام کی حفاظت کریں ان کی عزت و توقیر تم پر لازم ہے، ان کے مد مقابل نہ بیٹھو، اگر انہیں کوئی ضرورت درپیش ہو تو ان کی خدمت کے لیے قوم سے سبقت لے جاؤ۔ پھر فرمایا جس نے اپنے علم پر عمل کیا آسمانوں میں اسے عظمت ملی، یعنی یہ ہے ان کا درجہ بعمل علماء کا۔ پھر فرمایا عالم قیام کرنے والے روزہ دار اور مجاہد سے افضل ہے۔ جب عالم فوت ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا شگاف پیدا ہوتا ہے کہ اس جیسا جانشین ہی اسے پر کر سکتا ہے۔